السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن آپ کے دور کے اندر ہی کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی گزرے اور ان لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان میں سے ایک تھا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے ایک مرتبہ نبی رحمت کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ایک دن کے آپ نبی بن جائیں اور ایک دن کا میں نبی بن جاتا ہوں، یا آدھے مدینہ کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے کا میں بن جاتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ۔ جب اس نے ایسا خط لکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں لکھا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ جب یہ لکھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو جا کے یہ خط اس کے دربار میں اسے دے آئے گا؟ نبی رحمت ابھی اعلان فرما رہے تھے کہ ایک چھابڑی فروش صحابی، یعنی چھابڑی فروش اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کے مدینہ کی گلیوں میں اسے بیچا کرتے تھے اپنے روزگار کے سلسلہ میں۔ آپ کھجور کھا رہے تھے تو کھجور کھاتے کھاتے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا، اس دلیری کے ساتھ آپ نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط حضرت حبیب بن زید جن کا نام تھا انہیں دیا، اور اپنا گھوڑا بھی انہیں دیا، تلوار لے کے۔ جب وہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو وہاں ایک شخص موجود تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ نے تلوار کو زمین پہ گھاڑا اور کہا، مسیلمہ تیرا جواب لے کے آیا ہوں۔ مسیلمہ نے جب وہ خط لیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اسے خود کھول کے نہیں پڑھتے تھے، اس کے ساتھ چند بندے ہوتے تھے، اس کے خدام۔ ان خداموں میں سے ایک شخص کی ڈپٹی تھی جو مکتوب پڑھ کے سنایا کرتا تھا۔ اس نے اس شخص کو وہ مکتوب دیا۔ جب اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اس نے یہ پڑھا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور مسیلمہ کذاب کے پاس اپنی تلوار اٹھایا آیا۔ مسیلمہ کذاب وہ تلوار اٹھائے حضرت حبیب بن زید کے پاس آیا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے تو مجھے جھوٹا کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید کہنے لگے، ارے تو خیال کی بات کرتا ہے، تو ہے ہی جھوٹا، تو لانتی ہے جسے میرے نبی جھوٹا کہتے، تو وہ تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا کذاب ہوتا ہے، تو کذاب ہے۔ تو وہ غصے سے لال پیلا ہوا اور آپ کا ایک بازو اس نے اپنی تلوار سے کاٹ دیا۔ جب بازو تلوار سے کاٹا اس کے بعد وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ ڈر جائیں گے، تو آپ نے فرمایا، ارے تو اسے ڈراتا ہے؟ بدر سے حنین تک کہ ہر جنگ میں تو دیکھ لے ہم نے اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے، اس بدبخت نے پھر آپ کا دوسرا بازو کاٹ دیا۔ جب دونوں بازو کاٹ دیے اس وقت بھی آپ ہمت نہیں ہارے، اس بدبخت نے ایک ایک کر کے آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹا، لیکن آپ نے اپنی جان تو دی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ آنچ تک نہ آنے دی، اور بتا دیا، لوگوں سن لو، جب کوئی میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرے تو تم باہر نکل آنا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری سنت کے اوپر، میرے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے جان دے دینا، لیکن کسی کذاب کے سامنے اس کے تلوے مت چاٹنا، بلکہ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کے سیسا پلائی دیوار کی طرح مقابلہ کرنا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حرارت کو پایا، جو نبی رحمت کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، میں اور آپ بھی نبی رحمت کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کاش ہم عملاً یہ کام کرتے، عملاً ہم وہ لوگ جو نبی رحمت کی مخالفت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ ہیں، ان کے ساتھ آج اگر ہم کھڑے ہیں، ان کے ساتھ آج اگر ہمارے یارانے ہیں، تو پھر ہم بہت بدبخت ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم نبی رحمت کے ساتھ عملاً محبت کریں۔ میرے اس پیغام کو سنیے، آگے پہنچائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کومنٹ کیجیے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔